یہ ہے کہ حضرت یوسف جو سورہ یوسف ہے اس میں بی بی زلیخا کے نام آیا ہے یا وہ نہیں آیا؟ اور اگر نہیں ہے اس میں تو وہ ہم نے کہاں سے مطلب آئمہ نے بتایا ہے، آئمہ نے، نبی نے بتایا جی۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کی ایک مطلب قرآن پاک میں ذکر ہے کہ جیسا مرد نیک ہوگا اس کی ویسی ہی بیوی جو ہے نا اس کو نیک ملے گی، تو جو ہے ملیں گی نہیں ہے، مطلب اس کو ہر نیک کے لیے نیک ہیں، اب تم ڈھونڈ نہیں پائے۔ نہیں آگا، میرا مقصد دوسرا ہے کہ نیک کے لیے نیک ہے، تو حضرت فرعون جو ہے وہ مشرک تھا، اور جو ہے اس کی بیوی حضرت آسیہ وہ جو ہے پاک دامن تھی، تو ایسے مطلب کیسے ہوا کہ نیک سے نیک تو نہیں ملا نا یہ؟ تو اس کی تھوڑی وضاحت۔ جہاں جہاں، بہت شکریہ بہت شکریہ، جہاں جہاں تاریخ میں، اچھا یہ تو طے ہے نا کہ وہ رشتہ کفر کی بنیاد پہ نہیں تھا جی۔ لن یجعل اللہ الکافرین علی المؤمنین سبیلا، قاعدہ یہ ہے کہ اللہ مومنین پر کافروں کو حکومت عطا نہیں کرتا، اور شوہر کو بیوی پر حاکم کہا گیا ہے، اور الرجال قوامون علی النساء، ٹھیک ہے؟ ان دونوں آیتوں کو جوڑیں گے، ان دونوں آیتوں کو جوڑیں گے۔ ایک جانب شوہر کو بیوی پہ حاکم بنایا گیا ہے، جلاد نہیں بنایا گیا ہے۔ ہاں غلط فہمی نہ ہو کہ مولانا یہ کیا بول رہے ہیں، یہ قرآن نے کہا ہے شوہر کو بیوی پر حاکم، شوہر بیوی پر حاکم ہے، جلاد نہیں ہے۔ حاکم سہولتیں وسائل فراہم کر کے دیتا ہے، جلاد نہیں ہوتا۔ حاکم کا کام سہولتوں کو فراہم کرنا ہوتا ہے، وسائل کو فراہم کرنا ہوتا ہے، آسانیوں کو فراہم کرنا ہوتا ہے۔ حاکم اولویت نہیں رکھتا، میرے اوپر میرے ملک کا حاکم اولویت نہیں رکھتا، شاید کبھی کبھی برعکس ہو، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ حاکم جو ہوگا وہ اولا ہوگا، اعلیٰ ہوگا، ارفع ہوگا، افضل ہوگا۔ حاکم کا افضل ہونا ثابت نہیں ہے، یہ بات ایک علیحدہ بحث۔ شوہروں کو بیویوں پر حاکم بنایا گیا، یہ قرآن، یہ بھی قرآن کے اللہ نے کبھی بھی کافروں کو مومنوں پر حکومت نہیں دی، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیسی شادی ہو گئی بھائی؟ جو حضرت آسیہ بنت مزاحم علیہ السلام اور فرعون، یہ دونوں میں کیسی شادی ہو گئی بھائی؟ کفر کا تقاضا تو یہ ہے کہ ایمان کم سے کم ایک جیسا ہو۔ یہاں تو ایمان تو دور کی بات، ایک اللہ کی خاص کنیزوں میں سے 4 مقدس عورتوں میں سے ایک عورت، جی 4 مقدس عورتوں میں سے ایک عورت۔ جب مولا علی کی آمد خانہ کعبہ میں ہوئی تو بی بی فاطمہ بنت اسد کی جو جنت سے مدد کرنے کے لیے بی بی آئی ہیں نا، ان میں ایک آسیہ بھی آئی ہیں۔ اتنی بڑی بی بی، اتنا بڑا مقام حضرت آسیہ کا، اور شوہر کون ہے؟ فرعون۔ انا ربکم الاعلی، نہ صرف یہ کہ اللہ کو نہیں مانتا بلکہ اللہ کے مقابلے میں کہتا ہے میں اللہ ہوں۔ اب اتنا عجیب رشتہ، تو تاریخ میں اس کو ایک جملے میں اس بات کو مکمل کروں گا، تاریخ میں جہاں جہاں نامناسب ناموزون شادیاں نظر آئی ہیں نا، اس کے پیچھے ایک نبی کی حفاظت کا فلسفہ پوشیدہ تھا۔ ان میں سے ایک شادی حضرت آسیہ اور فرعون کی ہے، بچانا تھا، ایک مقصد تھا، ایک مطلب تھا۔ جی آخری سوال بس لیں گے آج کا۔ مولانا صاحب میرا 2 سوال ہیں، ایک تو یہ کہ جس طرح آواز نہیں آ رہی۔ ہیلو جی اچھا، میرا اس میں 2 سوال تھے۔ ایک سوال یہ تھا کہ شب قدر جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں، اور ایک کسی دن ہے 23 یا جو بھی ہے، یہ ہر علاقے تو علاقے چینج ہوتی ہے۔ اب چونکہ اس دن رول امین مطلب سارے چیزیں آتی ہیں دنیا میں آتی ہیں، تو کیا یہ علاقوں میں الگ الگ علاقوں میں آتے ہیں؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن نازل ہوا ہے رمضان میں، لیکن اگر میں ویسے دیکھوں تو شان نزول مختلف اوقات میں مختلف جگہوں پہ آئے ہیں، اور کہیں پہ کچھ آیتیں تبدیل بھی ہوئی ہیں۔ تو قرآن اگر ایک جگہ نازل ہو چکا تھا تو یہ پھر شان نزول الگ الگ کیوں ہے؟ پہلے سوال دوسرے سوال کا وہ ذہن ذرا قریب ہو جاتا ہے نا، تو دوسرے سوال کا پہلے جواب دے رہا ہوں۔ تو دوسرے سوال کا یہ کہ جواب یہ ہے کہ قرآن 2 طرح سے نازل ہوا ہے۔ قرآن کے نزول 2 طرح سے ہیں، نزول قرآن 2 طرح سے ہوا ہے، ایک دفعتاً قرآن نازل ہوا ہے اور ایک تدریجاً قرآن نازل ہوا ہے۔ دفعتاً شب قدر میں نازل ہوا ہے، تدریجاً 23 برسوں میں نازل ہوا ہے۔
وہ جو 23 سالوں میں قرآن کی آیات اترتی رہیں اس کو تنزیل اور تدریج کہا جاتا ہے، اور جو شب قدر میں نازل ہوا ہے اسے انزال اور دفعتاً کہا جاتا ہے، یعنی ایک دم قلب مصطفیٰ پہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دم سرکار کے وجود پہ قرآن اتر آیا، اسے کہتے ہیں نزول دفعی۔ اور جو 23 برس میں شان کے مطابق، ضرورت کے مطابق، حالات کے مطابق وہی آیات جو اتر چکی تھیں، تو نبی کو تو پہلے سے پتہ تھا کہ میرے اوپر یہ قرآن پہلے سے اترا ہوا ہے، تو سرکار پر پھر وہ آیات دوبارہ سے نازل ہوتی تھیں۔ یعنی اب وہ کون سی شب قدر تھی؟ سرکار کی اعلان نبوت کے بعد پہلی شب قدر تھی جس میں ایک دم اتر آیا تھا، دوسرے سال کی شب قدر تھی، اس سے ہمیں غرض بھی نہیں ہے۔ ہمیں اس سے غرض ہے کہ قرآن کی یہ 2 طرح کی جو نزول ہیں وہ اس لیے کہ یہ قرآن نازل بھی 2 طرح سے ہوا ہے۔ اس کو اگر علامہ ذیشان درجوادی نے بڑی اچھی مثال دی ہے کہ جب آپ عمارت بنانے لگتے ہیں، گھر بنانے لگتے ہیں، کوئی بلڈنگ بنانے لگتے ہیں، تو سارا جو میٹیریل ہوتا ہے وہ آپ ایک ساتھ اگر جمع کر لیں، اینٹیں بھی آ گئیں، پتھر بھی آ گئے اور یہ سب چیزیں آپ نے جو مال ہے وہ سارا ایک جگہ جمع کر لیا، لیکن جب آپ لگاتے ہیں تو پھر ترتیب کے مطابق لگاتے ہیں۔ وہ جب انبار ہوا ہوتا ہے تو وہ ایک جگہ ہوتا ہے، لیکن پھر اس میں سے نکال کے یہاں لگا دو، اس میں سے نکال کے وہاں لگا دو۔ قرآن دفعتاً شب قدر میں آیا ہے اور تدریجاً پھر 23 برس تک آتا رہا ہے، ٹھیک ہے، جیسے جیسے اس کو رکھا جاتا رہا۔ ایک تو یہ بات۔ دوسرا، پہلا آپ کا سوال یہ تھا کہ شب قدر ایک تو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، اس لیے کہ مشارق ہیں، مغارب ہیں، اس لیے کہ اس وقت یہاں رات ہو رہی ہے، کسی ملک کے اندر اس وقت جو ہے وہ کوئی اور حصہ دن کا آ رہا ہوگا۔ تو پہلے تو میں آپ سے عرض کروں کہ 12 گھنٹے میں ایک لمحہ کم سے کم، زیادہ سے زیادہ کئی گھنٹے رات میں مشترک ہوتے ہیں۔ 12 گھنٹوں میں پوری دنیا میں چاہے وہ ایک لمحے کا اشتراک ہو، مگر پوری دنیا میں ایک اشتراک رات ہوتی ہے۔ وہ جو ایک لمحہ ہے نا، وہ جو ایک لمحہ اس ملک کے اندر اور ہمارے اس ملک کی رات کے اندر جڑ رہا ہے، وہی شب قدر کا اتصال ہے۔ اب وہ اس ایک لمحے میں ممکن ہے، اللہ کے یہاں تو گنا جاتا ہے، اللہ کے یہاں تو تولا جاتا ہے، گنا نہیں جاتا، اللہ کے یہاں تولا جاتا ہے، گنا نہیں جاتا۔ کیا معلوم اس ایک لمحے میں میرے خلوص کی وجہ سے میں نے کوئی ایسی عبادت انجام دے لی ہو جو ساری رات انجام دینے والے کے برابر ہو جائے۔ تو ہمیں شب قدر کے اشتراک کی کا لمحہ ہے اس ملک کے لوگوں میں اور ہمارے لوگوں میں ایک رات کا ایک دورانیہ مشترک ضرور ہوتا ہے، اس لیے شب قدر مشترک ہو سکتی ہے۔